بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 5 اگست جس دن ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اقوام متحدہ کی قراردادیں، عالمی تمام امن کے ادارے، اسلامی تعاون تنظیم، سب کے فیصلے کے برخلاف مقبوضہ کشمیر کے متنازع علاقے کو اپنا حصہ بنا کر ہندوستان نے اپنے آئین اور قانون میں سب کا مذاق اڑایا۔ 4 سال گزر گئے، نہ اقوام متحدہ بولی، نہ کسی دوسرے ادارے نے اس طرح کا قدم اٹھایا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم بلا شبہ آج بھی اس موقف کے ساتھ ہے جو کشمیریوں کا ہے، جو پاکستان کا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جو اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادیں ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ یہی صورتحال فلسطین پہ بھی ہے۔ قراردادیں ہیں، احتجاج ہے، زبانی، عملی کوئی قدم نہیں ہے۔ پاکستان میں کل پورے ملک کے اندر یوم استحصال کشمیر منایا گیا، بلکہ پوری دنیا کے اندر مظلوم کشمیریوں کو پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کے دروازے کھولنے چاہیے؟ کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ تمام راستے کشمیر سے ہو کے مذاکرات کی طرف جاتے ہیں۔ ہندوستان اپنی 5 اگست کی جو اقدام ہے اس کو واپس لے، اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوگی۔ 5 اگست کل ایک اور فیصلہ بھی ہوا، وہ عمران خان صاحب کی سزا کا فیصلہ ہوا توشہ خانہ کیس میں، کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کے کاغذات اور اثاثوں کے کاغذات جو جمع کروائے وہ درست نہ تھے۔ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں جن کو سزا ہوئی ہے یا جو نااہل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی بھی اس کا نشانہ بن چکے ہیں، یا ان کو بھی نااہلی کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ویسے ایک سوال ہے کہ ہمارے حکمران جو تحائف لے کے جاتے ہیں وہ تو سرکاری خزانے سے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے ملتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی معمولی سی قیمت تھی، وہ دے کے پھر وہ لے جاتے ہیں۔
میاں شہباز شریف صاحب نے ایک اچھی روایت قائم کی. انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں جو بھی تحائف ملے ان کو فریموں میں لگا کے رکھ دیا. یہ بہت اچھی بات ہے. سنا ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کے جو تحائف ہوتے ہیں ان کو بیچ کے کوئی یتیم خانے یا بچوں کے اسکولوں پہ لگا دیا جاتا ہے. لیکن ایک اور راستہ بھی ہے جو مستقبل میں اس سارے عمل کو روکنے کا ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک سے کہہ دیں کہ وہ قیمتی تحائف ہمیں نہ دیا کرے. زرداری صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، عمران خان پر، سب پہ جو کیس بنے وہ یہ توشہ خانے کے حوالے سے بنے. سبکی ہوتی ہے عالمی سطح پر. دوست ممالک بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اٹک جیل میں گئے ہیں. اٹک جیل سیاستدانوں کے لیے نئی نہیں ہے. میں نے خود بھی ایک مرتبہ اس جیل کا دورہ کیا تھا. اس جیل میں زرداری صاحب رہے ہیں، اس جیل میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب رہے ہیں، اس جیل میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، اور کاش یہ بات کو عمران خان صاحب تک پہنچا بھی دے، کیونکہ اب ان کے پاس وقت ہے کہ وہ سوچے اور غور و فکر کریں. کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے. اس قوم نے ان کو موقع دیا، جتنا تعاون ان کے ساتھ فوج نے کیا کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوا. پھر کہاں پہ ان سے غلطی ہوئی، کون سے ان کے مشیر تھے، کون سے ان کے مصاحب تھے جنہوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا. جیل میں انسان جا کے یا تنہائی میں بہت کچھ سوچتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اب جس طرف آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی اور اقتصادی ترقی جس میں ہے، وہ پاکستان کا داخلی استحکام ہے. اور داخلی استحکام اسی وقت آئے گا جب سارے یہ سوچیں گے کہ پاکستان کی عوام کس حال میں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے، دوست ممالک سے قرضے، اور پھر لوگوں کا جو حال ہے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو بہت بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. معدنیات اور بہت سے میدان ہیں جن میں پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ہم ایک زرعی ملک ہیں، لہذا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر یہ محاذرائی رہتی ہے تو اس کا فائدہ چند ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو تو ہو سکتا ہے، پاکستان کی عوام کو نہیں ہو سکتا. مساق معیشت کریں،
یا میثاق جمہوریت کریں یا کوئی بھی میثاق کریں، میثاق پاکستان کریں، خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی عوام اور اس ملک کے لیے اب مہاذرائیوں کے دروازے بند کریں، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں۔ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو، کاف سے ہو، جمعیت علماء سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے، بلا شبہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے نام پر انتقام جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، حالیہ ایام میں تو ابھی وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بغیر شواہد کے، بغیر ثبوتوں کے، وہ احسن اقبال صاحب ہوں یا کوئی اور، ان کو نیب کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ جنہوں نے پریس کانفرنسیں اس وقت کی وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں کی ان کو کئی ماہ کئی سال لگ گئے۔ یہ سلسلہ ختم ہو۔ سوچے پاکستان کے سیاستدان کہ 3 وزیر اعظم کرپشن، 1 صدر کرپشن، اور یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں۔ ان پر جب یہ الزام لگتا ہے تو پاکستان کا تشخص کس انداز سے خراب ہوتا ہے۔ بس میری تو یہی گزارش ہے کہ سنجیدگی سے اس پر توجہ کی جائے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جدہ میں۔ یوکرائن اور روس کے درمیان صلح کے حوالے سے، مفاہمت کے حوالے سے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی زیر نگرانی خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی مذاکراتی عمل کا آغاز اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بہت توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات ایک ایسی صورت لے آئیں گے جس سے اس جنگ سے نجات ہو جائے، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں عالمی سطح پر خواہ وہ خوراک کے مسائل ہیں یا تیل کے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب امن و سلامتی کا مرکز ہے، اور گزشتہ 4-5 سالوں میں، بلکہ 2017 سے، جب سے 16 سے سعودی عرب نے ایک نئی سمت اختیار کی، اور پھر امیر محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد اور ان کے ویژن 2030 کی روشنی میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز و شب سعودی عرب دنیا میں اپنا مقام جو اللہ نے اسے دیا ہوا ہے وہ منوا بھی رہا ہے اور اسے مانا بھی جا رہا ہے۔ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیں، سعودی عرب نے ایران سے اپنے تعلقات کو بحال کیا ہے، یمن کے حوثیوں کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، اسی طرح عرب ملکوں کی آپس کے اندر جو اختلافات تھے وہ ختم ہوئے ہیں، اور اگر نہیں بالیقین میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بفضل اللہ تبارک و تعالی یہ جو مذاکرات ہیں یوکرائن اور روس کے درمیان،
اس حوالے سے بھی سعودی عرب کو اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو بڑی کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ ہمارا تو عقیدتوں کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، ہماری تو دین کی اساس مکہ اور مدینہ ہے، ارض حرمین شریفین ہے، اور اگر ارض حرمین شریفین میں بیٹھ کر جدہ میں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو جو غیر مسلم ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور ممکن ہے ان مذاکرات میں کچھ غیر مسلم بھی ہوں، بلکہ اکثریت ان ممالک کے جو نمائندے ہیں وہ غیر مسلم ہوں، تو یہ جدہ میں مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور دنیا کو ایک بڑی خوشخبری، دنیا اسلام کو اور دنیا اسلام کو بالخصوص ایک بڑی خوشخبری سعودی عرب کے ایک بڑے کردار کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔